فرمایا اے علی پریشان مت ہو، تیری میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو۔ کیا ہارون کا درجہ کم تھا؟ نہیں، لیکن قابل اعتماد بندہ ہی پیچھے چھوڑنا ہے نا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا، اس طرح میں جا رہا ہوں پیچھے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ بڑے دانا تھے، حضور بڑے عقل مند تھے، آپ نے پہلے مثال تو دے دی، فوراً آپ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل و دماغ میں آ جائے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون علیہ السلام بھی نبی، حضور بھی نبی اور علی بھی، کسی کے دل میں نہ آ جائے۔ فوراً کہا ہاں علی تیرا اور میرا مرتبہ، تیرا اور میرا مقام موسیٰ اور ہارون کی طرح تو ہے، لیکن ہارون نبی تھے، لا نبی عبادی، سن لے میرے بات تو نبی نہیں ہوگا۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد محترم مفتی حضرت مولانا عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز دوست و احباب، یقیناً آپ حضرات کا سردی کے موسم میں اس وقت میں یہاں جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہوا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، میرا آنا، ہم کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان اشتہار کے اوپر لکھا ہے وہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں نا
ان کا نام ہے ابو طالب۔ پیغمبر علیہ السلام کے جو چچا ان کو کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کے والد عبداللہ، نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، دادا نے آپ کو سنبھالا، اور ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، تقریباً 10 سال، تو دادا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کو آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالا، حتیٰ کہ آپ جوان ہوئے، اور آپ کی شادی بھی آپ کے چچا ابو طالب نے ہی کی تھی، نبی علیہ السلام کی شادی۔ آپ جوان ہو گئے، اتنی دیر میں چچا بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر ہو گئی۔ اب چچا کے گھر میں ایک بیٹا تھا۔ پہلے حضور کی پرورش چچا نے کی، اب حضور جب جوان ہوئے تو چچا کے گھر میں جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اب اس کو پالنے کی باری آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنا وہ حق جو چچا نے ان کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، آپ نے اس کے بدلے میں حضور نے اپنے چچا کے ایک بیٹے کو پالنے کی ذمہ داری لے لی، جس کو پالانا تھا، پالا جانا تھا، اس کا نام تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ہی وہ رہے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا نا صفا پہاڑی پر، تو اس وقت سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لایا اوور آل، یعنی تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ان تمام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی سب سے پہلے تقسیم کے بغیر۔ اور پھر آپ کے اوپر ایمان لانے والی تھیں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں نا کہ بڑوں میں سب سے پہلے کون لایا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو پھر نام آئے گا علی رضی اللہ عنہ۔ یعنی اوورال پوچھیں گے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ بچوں میں بچپن کے اندر سب سے پہلے آپ پر اسلام کون لے کر آیا اور آپ کی دعوت کو کس نے مانا، تو اس کا نام کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی پرورش میں رہے، جوان ہو گئے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، ہجرت کے موقع پر آپ کو اچانک حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور آپ مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ غور کیجئے گا، کافر حضور کو شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی تلواریں کئی دن پہلے زہر کے اندر ڈبو رکھی تھی، بجھا رکھی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا داؤ لگ گیا، وار چل گیا، تو نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیں گے۔ اگر پورا وار نہ بھی چلا، تھوڑا سا زخم بھی لگ گیا، تو وہ زہر ہی پورے جسم میں پھیل جائے گا اور آپ کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اپنی تلواروں کو انہوں نے کیا لگایا تھا، زہر۔ کرنا کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید۔ کس کو شہید کرنا تھا؟ جس کو وہ صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے اور کتنے امانت دار تھے. آپ کے پاس اس وقت جو قاتل بننے والے تھے ان کے پیسے اور ان کی امانتیں بھی کس کے پاس پڑی ہوئی تھی؟ نبی پاک پاس. اب اگر کسی آدمی کے پیسے ذرا اپنے لحاظ سے سوچئے, میرے پاس ہو اس کا 10 لاکھ روپیہ اور میری اس سے بگڑ جائے اور وہ میرے قتل کا ارادہ کرے, ذرا ایمان سے بتائیے گا آپ ہوں یا میں, کیا ہم اس کے پیسے واپس دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اسی کہیں گے کتوں ہن لے کے وہاں, ہمت ہے تو لے کے وہاں, لیکن قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ نے یہ نہیں کہا ارے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, میرے خلاف تدبیریں کرتے ہو, اکٹھے ہو گئے ہو, تلواریں جمع کر لی ہیں, جاؤ پھر تمہارے سارے پیسے میں لے کر بھاگ جاتا ہوں. ایسا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جانا تو میں ہے, اگر بتا کر جاؤں گا تو اپنی زندگی کا بھی مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو, علی بیٹے بات سن, یہ فلاں 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 بندے کے پیسے ہیں, یہ رکھ لے, بتانا ابھی کسی کو نہیں, میں جا رہا ہوں, تم پیچھے رہنا, جب میں چلا جاؤں گا دور تک پہنچ جاؤں گا, بعد میں یہ امانتیں ان کے ہاتھ دے کر تو بھی واپس آ جانا, میرے پیچھے آ جانا. اب یہاں کئی ایک باتیں سمجھنے والی. ایک بات تو یہ کہ کافر آپ کو امانت دار سمجھتے تھے, آپ کو امین سمجھتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے اپنی امانتیں ابو جہل کو نہیں پکڑائیں, ابو لہب کو نہیں پکڑائیں, اتبا اور شہبہ کو نہیں پکڑائیں, دوسرے سرداروں کو نہیں پکڑائیں. اگرچہ دشمنی تھی, اگرچہ کلمہ نہیں پڑا تھا, اگرچہ نبی نہیں مانتے تھے, لیکن اپنی امانتیں کس کو پکڑائیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو آپ کی امانت بہت اعلیٰ درجے کی, اور دوسرا یہ کہ یہ خوبیاں تو وہ کافر مانتے تھے, لیکن اتنی خوبیاں ماننے کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ گئے. یہ خوبیاں تو وہ مانتے تھے نا. اگر آج میں اور آپ بھی صرف یہی کہتے جائیں حضور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت, سچ کہہ رہے ہو, حضور آپ کے بال بڑے خوبصورت, سچ کہہ رہے ہو, حضور آپ کی ادائیں بہت خوبصورت, سچ کہہ رہے ہو, لیکن ہم سمجھیں کہ صرف ہم اتنی تعریف کر کے ہی بس جنت لے لیں گے. اگر صرف اتنی تعریف کی وجہ سے جنت ملنی ہوتی تو ان کو بھی مل جاتی. نہیں, تعریف بھی کرنی ہے اور ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا ہے. جب تک ان کی سیرت اور سنت, سیرت اور صورت دونوں کو نہیں مانا جائے گا, اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. ورنہ سیرت تو سنت صورت تو وہ بھی مانتے تھے, کہتے تھے دنیا میں سب سے سچا یہ انسان ہے, سب سے وعدے کا پکا یہ انسان ہے, امانت دار یہ سب کچھ کہتے تھے, لیکن صرف نبی نہیں مانتے, یعنی آپ کے پیچھے نہیں چلتے, آپ کی سنت پر عمل آدھا مانتے تھے آدھا. تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم آدھا نہ مانیں بلکہ کیا کریں, پورا مانیں. آپ کے چہروں کا ذکر ضرور کریں, آپ کی زلفوں کا ذکر ضرور کریں, آپ کے آنے اور جانے اور مقام اور مرتبے کا ذکر ضرور کریں. جو آقا کی شان نہیں مانتا وہ بھی گمراہ ہے, اور جو صرف شان مان کے باقی کام نہ کرے وہ بھی پورا ہدایت پر نہیں ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی نا. اس سے اگلا, حضور نے اب اپنا جانشین کس کو بنایا؟ حضور نے امانتوں کا رکھوالا اپنے بعد کس کو بنایا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو علی رضی اللہ عنہ پر بڑا اعتماد تھا اور آپ کا ان کے ساتھ بڑا قربت والا رشتہ تھا, اور آپ نے کہا تھا اے علی رضی اللہ عنہ, یہ امانتیں ان کو دے کر نہ تم بھی میرے پیچھے چل آنا. اب کسی نے پوچھا اے علی رضی اللہ عنہ, بات ذرا اندر کی ہے, حضور خود تو چلے گئے, پیچھے تجھے چھوڑ گئے, اب دشمن کو جب ایک نہ ملے تو اس کا متبادل ہوتا ہے, پھر وہ اپنا غصہ اس پہ نکالتا ہے. دنیا میں دیکھ لو, اگر ایک بھائی کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے وہ نہیں ملتا, اس کا بیٹا مل جاتا ہے تو غصہ نکالتے ہیں کہ نہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں کہ نہیں.
تو اے علی جب حضور تو گئے چلے تو اب دشمنوں کو جب حضور نہیں ملنے تھے تو کیا اس رات تمہیں چارپائی پہ آرام سے نیند آ گئی تھی اور تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تمہیں یہ خوف نہیں آیا کہ یہ دشمن مجھے ماریں گے؟ فرمایا نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے ایک جملہ بولا تھا، فرمایا تھا اے علی یہ امانتیں ان کو دے کر میرے پیچھے چلے آنا، مجھے یقین تھا کعبے کے رب کی قسم ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کہا تھا دے کر آ جانا، مجھے پتا تھا کہ یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، میں نے امانتیں دینی بھی ہیں اور صحیح سلامت میں نے حضور کے پیچھے جانا بھی ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی بات پر ساری دنیا سے بڑھ کر یقین کرنے والے صحابہ تھے اور علی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے سمجھ لیا جب آقا کہہ رہے ہیں نا کہ دے کر آ جانا، اس کا مطلب ہے دینے سے پہلے مجھے کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اور جانے سے یہ رکاوٹ بن سکتے نہیں بن سکتے، کیونکہ آقا نے کہہ دیا ہے دے کے آ جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ اب وہاں گئے تو دوسرا سال ہے ابھی ہجرت کا، دوسرا سال، تو ایک واقعہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر، بدر ایک میدان ہے اور اس میں کنواں ہے، کنویں کا اصل نام ہے بدر، کنویں کا نام ہے بدر، تو جس میدان میں وہ کنواں ہے اس میدان کو بھی میدان بدر کہہ دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا، کافروں کا قافلہ وہاں پہنچ گیا، 1000 کافر۔ یہ لمبا واقعہ تھا، میں مختصر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی باتیں کافی زیادہ ہیں۔ تو 1000 کافر اس میدان میں آ گیا اور سب کے پاس اسلحہ بڑا ہے۔ آج یوں سمجھ لیں کہ جس طرح امریکہ بہادر ساری نیٹو فورس لے کر افغانستان میں آگے، اسلحہ بہت تھا اور آگے نہتے خالیات، اور ادھر بھی ایسا ہی ہوا، ادھر 313 مسلمان اور ادھر 1000، اور یہ خالیات اور ان کے پاس تیر، تلواریں، گھوڑے، زیریں، سب کچھ ان کے پاس۔ کسی کے پاس سوٹی ہے اور کسی کے پاس سوٹی بھی نہیں ہے، اور کسی کے پاس تلوار ہے، وار تو کرے گا لیکن جب دشمن مارے گا اس سے بچنے کے لیے ڈال ہوتی ہے، بچنے کے لیے ڈال ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی نے سر پہ ٹوپی پہنی ہے اور کسی نے ٹوپی نہیں پہنی کہ دشمن کے وار سے لوہے کی ٹوپی جو بچاتی ہے ہی نہیں، جسم پر زرہ پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار سیدھی نہ لگے، ان کے پاس زرے ہے ہی نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کتنے گھوڑے؟ بندے 313 ہیں، گھوڑے صرف 2 ہیں، ادھر 1000 ہے اور سینکڑوں گھوڑے ان کے پاس ہیں۔ یہ مقابلہ ظاہری اعتبار سے بالکل فیل تھا، کہاں 300 اور کہاں 1000، خالی ہاتھ، تیریں تلوار دور سے پھینکیں سب فوت ہو جائیں۔ لیکن ان کی لڑائی کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ایسا ہی نہیں لڑنا، پہلے جو سب سے بڑا بہادر ہے نا وہ میدان میں آ کے کہتا ہوئے پورے میدان میں، پورے گروہ کے اندر جو سب سے بڑا بہادر آئے میرے اکیلے سے لڑے تاکہ اکیلے کی طاقت کا پتہ چلے۔ جب اکٹھے لڑ پڑتے ہیں پھر تو ہو جاتا ہے کہ بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے لیکن پیچھے سے آ کر کوئی حملہ کر دیتا ہے، اس وقت ہی بہادری کا اتنا پتہ نہیں چلتا جب سارے ہی لڑ رہے ہوتے، لیکن جب اکیلا اکیلا لڑے گا تو سب کی بہادری کا پتہ چلے گا۔ ان کے 3 بہادر، 3 بدماش کہہ لیں، کافروں کے آگے آئے اور آ کر مسلمانوں کو للکارنے لگے، بڑکے مارنے لگے، دھاڑنے لگے، ہے کوئی مسلمان جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ 3 انصار صحابہ جلدی سے آگے میدان میں آئے، ہم تیرا مقابلہ کریں گے۔ ادھر 3 آئے، ادھر سے بھی، انہوں نے تینوں سے پوچھا ہم کون ہو کون ہو کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے کہا چلو جاؤ، تم انصار ہو، ہم نے پہلے تمہارے ساتھ نہیں لڑنا، پہلے ہمارے ساتھ وہ لڑے جو مکے سے بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے رشتہ دار آئے، ہمارا خاندان آئے، جو مکے سے نکل کر آئے ہیں پہلے وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے صحابہ میں سے کس کو پکارا تھا؟ آپ نے فرمایا کم یا علی، کم یا حمزہ، کم یا ابا عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین، بیٹے علی اٹھو
اور دشمن کے مقابلے میں آؤ۔ چچا حمزہ اٹھو اور دشمن کے مقابلے میں آؤ۔ اس امت کے سب سے امانت دار صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، اے تینوں میرے سپاہیوں اٹھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے دشمن سے لڑنے کے لیے جن تینوں کو پسند کیا، ایک آپ کے بیٹے کی جگہ پر علی المرتضیٰ تھے، دوسرے آپ کے باپ کی جگہ پر چچا امیر حمزہ تھے، اور تیسرے ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ عنہم۔ جب یہ تین میدان میں اترے، ادھر سے عتبہ شیبہ اور ولید آئے، بڑے بدماش تھے، بڑے سپہ سالار تھے، بڑے طاقتور تھے، زرے ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، لیکن جب یہ تین نکلے، علی رضی اللہ کا مقابلہ ہوا تو دو وار کے اندر زمین پہ گرا کے دو ٹکڑے کر کے رکھا۔ حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ ہوا، زمین پہ گرا کے رکھا۔ ابو عبیدہ کا مقابلہ ہوا، اس کو بھی چوٹیں آئیں، ابو عبیدہ بھی زخمی ہوئے۔ پھر ان دونوں نے آگے بڑھ کے اس تیسرے کا بھی کلا کما کیا۔ جب کافروں کے تین سب سے بڑے سردار سب کے سامنے چند منٹوں میں مر گئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور پورے میدان میں پھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اگرچہ ہمارے پاس تلواریں کم ہیں، تیر کم ہیں، اسلحہ کم ہے، لیکن رب کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم دشمنوں پہ غالب آئیں گے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ سارے مسلمان میدان میں غالب آئے اور آسمان سے آواز آئی، اعملوا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم۔ اے بدر والو، جتنے بدر میں صحابی آئے ہیں، میرا رب کہتا ہے آج کے بعد ساری زندگی جو چاہو سو کرو، میرا رب کبھی تمہیں نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیے۔ اب علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں اور ان کے سارے ہی اگلے پچھلے ختم۔ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اب جب غزوے سے واپس آئے، دوسرا سال تھا، غزوے سے واپس آئے، مال غنیمت ملا۔ جو کافر بھاگ گئے نا، وہاں سے دشمن بھاگ گئے، ان کا کچھ سامان گر جاتا ہے، کچھ مر جاتے ہیں، جو پہنا ہوتا ہے پہن کے مر گئے، ان کا وہ سامان اتار لیا جاتا ہے۔ کچھ جان چھڑانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ان کا سامان ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ وہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اٹھا کر بیت المال میں رکھ دیا جاتا ہے، باقی 4 حصے سارے مجاہدوں میں برابر کے تقسیم کر دیتے۔ اس کے اندر ایک زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، جو پہن لیتے ہیں ویسٹ کوٹ کی طرح، جیکٹ کی طرح ہوتی ہے، تاکہ دشمن کا وار نہ لگے۔ جس طرح سنگلی بنی ہوتی ہے نا، اس طرح لوہے کے کڑے، اس طرح کی وہ بنی ہوتی۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی مل گئی۔ اب 2 ہجری ہی ہے، دوسرا سال ہی ہے۔ ایک ان کے پاس خادمہ تھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اس نے آ کر کہا، اے علی، تمہیں پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، لیکن حضور نے ابھی نہیں مانے، انکار کیا ہے، تو اے علی تم بھی نکاح کا پیغام بھیج دو تو شاید تیری ہو جائے۔ علی رضی اللہ فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا، کہاں میں اور کہاں حضور کی لخت جگر، میں عام آدمی، وہ نبیوں کے نبیوں کے نبیوں کے نبی کی بیٹی، میرا اس کے ساتھ کیا؟ لیکن اس نے مجھے بار بار اصرار کیا، ایک مرتبہ جا تو صحیح، ایک مرتبہ حضور سے کہہ تو صحیح، آقا سے رشتہ مانگ تو صحیح، آقا کے سامنے جا کے کچھ تو کہہ تو صحیح۔ مجھے یقین ہے کہ آقا نے تیری پرورش ایسی کی اور بدر کے میدان میں تیری بہادری کو ایسا دیکھا، تیری صداقت، امانت، عدالت، ریاضت کو ایسا دیکھا، حضور کبھی انکار نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں میں انسان تھا، جب اس نے مجھے بار بار کہا نا، تو پھر میں بڑا حوصلہ کر کے حضور علیہ السلام کے پاس چلا ہی گیا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے سامنے گیا تو آپ کی ہیبت،
آپ کا روب، آپ کا بڑاپن، میں حضور کے سامنے جا کے نا خاموش ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کدھر آئے ہو؟ اب مجھ سے بولا ہی نہیں گیا، میں خاموش۔ پھر پوچھا کدھر آئے ہو؟ تو میں نظریں جھکا کے خاموش کہ کیا کہوں، آپ کا میرے اوپر اس قدر روب تھا، میں نہیں بول سکا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا علی بیٹا رضی اللہ عنہ کدھر آئے ہو؟ کہتے میں نہیں بولا کیونکہ مجھ سے بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ پھر آپ نے خود ہی کہہ دیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات تو نہیں کرنے آئے؟ میں نے کہہ دیا نعم حضور بات تو ایسی ہے، لیکن کہنے کی جرت اور ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی حق مہر ہے؟ فرمانے لگے حق مہر دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ ابھی بدر کی لڑائی میں جو زرہ تو میرے پاس آئی تھی وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ تو ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا وہ لے آؤ، وہی تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ اور میں نے اس حق مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ پتہ ہے اس کی قیمت کتنی تھی؟ صرف 4 درہم، بہت معمولی قیمت تھی، صرف 4 درہم۔ آج کل کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی قیمت بنتی ہے 3-4 ہزار روپیہ، بس صرف 4 درہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کوٹھیاں نہیں دیکھیں، بنگلے نہیں دیکھے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے سواریاں اور کاریں نہیں دیکھی، دیکھا تھا تو علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اور تقوی دیکھا تھا۔ اور جانتے ہو پھر علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کس نے کیا تھا؟ اس کا نام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ آج بعض لوگ حضرت عثمان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ جب علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کا موقع تھا، خوشی کا موقع تھا، سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی رہائش کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ جو کرنے والا تھا اس شخصیت کا نام عثمان رضی اللہ عنہ تھا۔ اور جس نے علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر سب سے زیادہ خرچ کیا اس کا نام عثمان رضی اللہ عنہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب باغیوں نے، جب ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو پھر عثمان کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کون کھڑے تھے؟ ایک حسن کھڑے تھے اور ایک حسین کھڑے تھے رضی اللہ عنہما۔ کیوں؟ حضرت علی کا حضرت عثمان سے پیار تھا۔ جب ضرورت پڑی علی کو ساتھ دیا عثمان نے، جب ضرورت پڑی عثمان کو ساتھ دیا علی نے۔ علی نے اپنے بیٹوں کو ان کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا کیا، کہا عثمان آج تیرے چوکیدار بنیں گے تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کا آپس میں کیا تھا؟ پیار۔ بعض لوگ اس کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ شادی کر دی۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو حضور کے بیٹے کی حیثیت سے تھے اور اب داماد کی حیثیت بھی اختیار کر لی۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آیا جنگ خیبر کا۔ خیبر کی جنگ بھی ایک بڑی عظیم الشان جنگ ہے۔ خیبر کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی مثال بھی بڑی با کمال ہے۔ خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، وہاں بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے پہلوان یہودی خیبر میں رہتے تھے۔ مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا، کئی قلعے فتح کر لیے، لیکن ایک قلعہ تھا جس کو قلعہ بولتے ہیں، اصل قلعہ ہے، ایک قلعہ جو مرحب کا تھا، مرحب سردار تھا، اس کا وہ قلعہ تھا، اس قلعے کا وہ سردار مالک ہے۔ تو اس قلعے کو مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن فتح نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے صحابہ سے کہا کہ چلو باقی فتح ہو گئے ہیں، کافی ہے، یہ بعد میں کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور اب آئے ہیں تو یہ بھی کر کے ہی جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن 3 4 5 دن مسلسل حملے کیے،
کئی صحابہ شہید ہوئے لیکن کلا فتح نہیں ہوا۔ اب صحابہ نے کہہ دیا اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے تھے چلے جاتے ہیں واپس، تو پھر آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اب نہیں، اب تم ٹھہرو، آسمان پہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں نا ایک ایسے آدمی کو سپہ سالار بناؤں گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور تلوار دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دیں گے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے اوپر فتح دیں گے۔ یہ بڑی خوشی کا مقام تھا، لیکن اس سے بڑی خوشی آگے ہے۔ آپ نے فرمایا فتح تو ہوگی، ایک اور تمہیں انعام بتا دوں کہ اس آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، اس کے دل میں منافقت نام کی چیز کوئی نہیں۔ یہ بھی بڑی گارنٹی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی اپنی پوری گارنٹی دے سکتا؟ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کے مومن ہونے کی گارنٹی کون دے دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے بھی آگے فرمایا صرف اسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت کا جواب محبت میں آتا ہے۔ آسمان والا رب کہتا ہے مجھے عرش پہ بیٹھے اس بندے سے محبت ہے، اور میں پیغمبر کہتا ہوں مجھے بھی اس آدمی سے محبت ہے۔ اب محبت دونوں طرح سے ہوگی، بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا اس کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہے اور پیغمبر کے دل میں اس کی محبت ہے۔ اب جب آپ نے یہ ٹائٹل دیا نا کہ لوگوں یاد رکھنا آسمان والا رب اس بندے سے پیار کرتا ہے اور وہ بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، آسمان والے رب کا نبی اس سے پیار کرتا ہے اور یہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اس کو کل جھنڈا مل جائے گا اور فتح ہو جائے گا۔ سارے رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے، جلدی رات گزرے، صبح آئے، جھنڈا ملے، پتہ چلے۔ جب صبح ہوئی سارے جمع ہوئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی آگے بڑھنے، عہدہ ملنے، درجہ ملنے کی تمنا ہی نہ رہی، کبھی نہیں، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ حضور مجھے بھی کوئی عہدہ دے دیں، نہیں، میں پیچھے پیچھے رہنا پسند کرتا تھا، گمنامی کی زندگی پسند کرتا تھا۔ آج بھی اصل مسئلہ مجھے فتح کا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ پہ فتح ہو، نہیں، آج اصل مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کی محبت کا وعدہ تھا، تو میں نے چاہا کہ کاش آج یہ ٹائٹل مجھے مل جائے نا تو مجھے یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے سے پیار کرتا ہے۔ تو سارے جب جمع ہوئے نا تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے پاؤں ذرا کھڑے کر کے اس پر بیٹھ گیا تاکہ ذرا اونچا ہو جاؤں، حضور آئیں اور سیدھی نگاہ مجھ پہ پڑے، اور میرے دل میں یہ بھی تھا کہ مکے کی وادی میں جو کافروں کو للکارنے والا تھا تو کون؟ عمر ابن خطاب تھا۔ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھانے والا تھا تو کون؟ عمر ابن خطاب تھا۔ دشمنوں کا مقابلہ کرنے والا تھا تو کون؟ عمر ابن خطاب تھا رضی اللہ عنہ۔ شیطان جس کو دیکھ کے راستہ بدل جائے اس کا نام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب تھا رضی اللہ عنہ۔ اب میرے دل میں یہ آ رہی تھی کاش آقا مجھے دیکھے تو کہ عمر آ جا، یہ جھنڈا پکڑ لے۔ حضور آئے، صحابہ بیٹھے، چہرے اٹھے، دل دھڑکنے لگے، ہر ایک کی نگاہیں آقا کی طرف لگ گئیں۔ آقا نے ساری نگاہوں کو دیکھا تو سوال کیا این علی بن ابی طالب رضی اللہ، ٹھیک ہے تم سارے ہی پیارے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ میرا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کہنے لگے وبہ ارمد، حضور اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ اب ان کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ چلو علی نہیں ہے اب کسی اور کی، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا، اس میں آپشن نہیں تھی۔ فرمایا ان کو بلایا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا اے علی تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہے حضور میری آنکھیں دکھتی ہیں، درد کرتی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، کھلتی نہیں ہیں، درد ہے۔ فبصق فی عینی، آپ نے کہا آنکھ کھول ذرا، لعاب نکال کے آپ نے اس کی آنکھوں میں لگایا، یا اس طرح آنکھ کھول کے آپ نے تھوڑا سا لعاب تھوک دیا۔
फ़बारिअ कअन्नहु लम यकुम बिही वजह। अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं अभी अंदर जाने की देर थी, आंखें ऐसे दुरुस्त हुई जैसे ज़िंदगी में कभी ख़राब हुई नहीं थी। क्या उसके अंदर अल्लाह ने वैक्सीन रखी थी, क्या उसके अंदर बरकत रखी थी, क्या शिफा रखी थी। था तो लुआब ही मेरे आका का ना, लेकिन जब आंखों में गया फ़बारिअ, वो दुरुस्त हुए, तंदुरुस्त हुए, कअन्नहु लम यकुम बी वजह, ऐसे हुआ कि कभी बीमारी थी नहीं। ये नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता रात तक ठीक हो जाएगी, नहीं, एकदम से ऐसे ही चुटकी के साथ खत्म हुई जैसे पहले थी नहीं। अब मैं ठीक हुआ। फरमाया आका हुक्म कीजिए, अब तो ठीक हूं। फरमाया ये झंडा पकड़ो, ये अल्लाह ने दिया है, तेरा नाम लेकर दिया है, और कहा है इसको कह दो कि तेरे दिल की सच्ची मोहब्बत अल्लाह को कबूल है, तेरे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत है और अल्लाह ताला तेरे साथ मोहब्बत करते हैं, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है और मैं तेरे से मोहब्बत। क्या खुशी का आलम होगा जब अली रज़ी अल्लाह को बताया गया होगा कि रब्बुल आलमीन तेरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तेरे से प्यार करते, अल्लाह तेरे के साथ खैर खाई करते। फिर फरमाया ये तलवार पकड़ और मरहब के कले की तरफ चला जा, ये अफराद ले जा और फिर उसको फतह करके आना। अब चलने लगे तो कहा हुजूर सीधा जाके लड़ाई कर दूं? फरमाया नहीं, अला रिस्लिक, ठहर जा, पहले जाके तौहीद की दावत दे, मेरी रिसालत का कह दे, अगर उनमें एक बंदा भी मान गया तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा, लेकिन अगर ना माने तो फिर उनसे लड़ाई कर, अल्लाह तेरा हामी और नासिर होगा। अली रजी अल्लाह तआला चले गए। मरहब बड़ा बदमाश था, बड़ा गुंडा था, बड़ा बहादुर था, और उसको बड़ा तकब्बुर था, अपमान था अपने ऊपर। वो कई दिन के मुकाबले कर भी चुका था और मुसलमान उसको फतह नहीं कर चुके थे। अब उसका गुरूर और बढ़ गया हुआ था कि ये तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन आज जब अली रज़ी अल्लाह के, अली रज़ी अल्लाह का कद जरा दरमियाना था, बहुत ऊंचा नहीं था, दरमियाना सा कद था। मरहब जरा ऊंचा लंबा जवान था। तो जाकर कहता है मजाक करता है, कहता है किसी बड़े को भेज। कहा बड़े नहीं भेजा है। कहता है किसी बड़े को भेज। कहा मुझे बड़े नहीं भेजा है, अब तो सीधा हो, मुझे बड़े नहीं भेजा है। अब उसने अशआर पढ़े। ये एक तरीका था उनका कि अपनी बहादुरी, अपनी मैं और अपनी बड़ाई के अशआर पढ़ के अगले को गुस्सा दिलाते। जिस तरह आपने देखी होगी रेसलिंग, वो उसके अंदर एक दूसरे से बातें करके गुस्सा दिलाते। उसने भी उस वक्त ये काम किया। कहने लगा कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू शाकी सिलाही बतलुन मुजर्रबू। अरे तुम्हें क्या पता, पूरा खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है, मरहब। शाकी सिलाही बतलुन मुजर्रबू, मैं असलिया पहन लेता हूं, बड़ा बहादुर हूं, तजर्बाकार हूं। जब मेरे सामने बहादुर आते हैं वो भी उनके पांव छोड़ जाते हैं और वो अपना मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते। तू जा किसी बड़े को बुला। जब उसने अशआर पढ़े ना, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू शाकी सिलाही बतलुन मुजर्रबू, इसके वजन पर फिर अली रज़ी अल्लाह कहते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा। अगर तू मरहब है तो मैं भी वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने मरहब रखा है, मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का माना पलट पलट कर आने वाला शेर। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा, जंगल का शेर है, जब वो हमला करता है तो बड़ा डरावना होता है। उसके डर की वजह से और उसकी वहशत की वजह से उसका शिकार सामने दुम दबा के भाग जाता है। मेरा तो डर ही बहुत है, रो भी बड़ा है। दोनों का तबादला हुआ अशआर का, तलवारें निकल आईं। उसे क्या पता था आज फैसले हो चुके हैं कि अल्लाह इनके हाथ पे फतह देगा। तलवारें टकराई, एक दूसरे पे वार हुए, वार रोके,
پھر علی رضی اللہ عنہ کا وار ایسا چلا، مرحب کے جسم پہ لگا اور اس کو زمین پہ گرایا اور اس کو قتل کر کے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور مسلمان آگے بڑھے، مرحب کے قلعے کے دروازے کھلے اور پورے قلعے کو فتح کر کے آقا کی حدیث کو سچا ثابت کر دکھایا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ بہادر تھے اور مرحب کو قتل کیا تھا، یہ بات سچی ہے۔ لیکن اب ہمارے کچھ دوستوں نے اب اس کو ذرا اور بڑھا دیا، بات تو ٹھیک ہے لیکن آگے اپنی طرف سے ذرا کوئی غلط بیانی کر دی۔ وہ غلط کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ جو تھا نا مرحب کے قلعے کا اتنا بڑا تھا کہ 300 بندے اکٹھے ہو کر اس کو کھولتے تھے۔ حالانکہ ایڈا بڑا دروازہ ہوندا کہ 300 بندے انہوں کھولن، ایسا ہے تو کہتے وہ اتنا بڑا دروازہ تھا کہ 300 بندے وہ دروازہ کھولتے تھے۔ حضرت علی رضی نے انگل دا اشارہ کیتا، دروازہ اوپیا ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کی تلوار جو ہے مرحب کے سر پہ لگی تو اس کو 2 ٹکڑے کیا اور زمین سے لگی تو 7 زمینوں تک چیرتی چلی گئی۔ یہ باتیں نہیں ہیں، وہ بات ہے کہ علی رضی کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دی، مرحب قتل ہوا، جہنم میں پہنچا، مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان اس کی وجہ سے خوش ہوئے، یہ بات درست ہے۔ لیکن آگے جو ہے کہ وہ دروازے والی کہانی اور آگے جو ہے وہ زمین 7 زمینیں ہی پار کر گئی تلوار، ایسی کہانی شریعت میں کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ یعنی وہ فضیلت ماننی ہے، جتنی ہے اتنی ماننی ہے، اپنی طرف سے بڑھا کر پیش نہیں کرنی، جتنی ہے اس کا انکار غلط ہے لیکن اپنی طرف سے جھوٹ بولنا بھی غلط ہے۔ اب ایک اور جنگ کا موقع آیا، چلیں یہ آخری جنگ سن لیں پھر اس کے بعد ان کی کچھ اور باتیں بھی آپ کو سنائیں۔ ایک اور جنگ کا موقع ہے، اب یہ جنگ ہے تبوک کی، جنگ ہے تبوک کی۔ تبوک کی جنگ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت جو رومی تھے نا، جو رومی عیسائی تھے سب سے بڑے طاقتور، ان کے ساتھ جنگ ہونی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے جب جہاد کے لیے جاتے نا تو آپ صحابہ سے کہتے بھئی اس علاقے میں جہاد کرنا ہے، 100 بندے جو مرضی تیار ہو جائیں وہ چلے جائیں، 200 بندے چلے جائیں، 300 بندے چلے جائیں، تو باقی صحابہ مدینے میں رہ جاتے، جو جانا چاہتے چلے جاتے۔ لیکن اب کی بار آپ نے فرمایا پیچھے کوئی نہیں رہے گا، پیچھے کوئی نہیں رہے گا، سب جائیں گے کیونکہ جنگ ہی سب سے بڑی ہے، اب پیچھے کوئی نہیں رہے گا۔ سارے تیار ہو گئے، صرف منافق بھی نہیں گئے، یا بوڑھے یا بچے، منافق، بوڑھے، بچے یا بیمار یہ نہیں گئے، باقی سارے مجاہد تیار ہو گئے۔ جب جانے لگے نا تو آپ نے فرمایا سارے نکلو، لیکن اے علی رضی اللہ عنہ آج آپ نے نہیں جانا، آپ نے مدینے میں رہنا۔ علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا، آقا یہ کیا بات ہے؟ بدر میں میں آپ کے ساتھ، احد میں میں آپ کے ساتھ، خندق میں میں آپ کے ساتھ، اور سارے غزووں میں میں آپ کے ساتھ، خیبر میں میں آپ کے ساتھ، لیکن اب تبوک کی سب سے بڑی جنگ کی باری آئی اور آپ نے کہا نہیں جانا، یہ کیا بات؟ کیا میری بہادری میں کوئی کمی ہے یا آپ مجھے کوئی ویسے ہی بچانا چاہتے ہیں؟ فرمایا علی کوئی بات نہیں، اصل پیچھے جو نکتہ تھا وہ میں آپ کو اپنی طرف سے سمجھاتا ہوں، لیکن حدیث کے الفاظ آگے آئیں گے۔ اصل ریزن یہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ سارے صحابہ جا رہے ہیں اور حضور بھی جا رہے ہیں، پیچھے رہ گئے منافق، عورتیں، بچے اور بیمار، بوڑھے، اب آپ کو 2 قسم کے خطرات تھے۔ ایک خطرہ یہ تھا کہیں کوئی منافق ہماری عورتوں کے بارے میں کوئی غلط حرکت نہ کر دے، اور دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کوئی اور دشمن ہم اس ملک کی طرف جا رہے ہوں، تبوک کی طرف، اور پیچھے سے کوئی اور دشمن مدینے پہ حملہ نہ کر دے۔ تو آپ کو ضرورت تھی پیچھے ایک ہی ایسی شخصیت ہو، ایک ہی بندہ ایسا ہو جس کا رعب، جس کا دبدبہ اور جس کی ہیبت
اس قدر زیادہ ہو کہ کسی منافق کو بھی یہ کام کرنے کی جرت نہ ہو اور کسی دوسرے دشمن کو بھی مدینے پہ حملے کی جرت نہ ہو. تو فرمایا اے علی پریشان مت ہو, تیری میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے نا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے, تو پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو. کیا ہارون کا درجہ کم تھا؟ نہیں, لیکن قابل اعتماد بندہ ہی پیچھے چھوڑنا ہے نا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا, اس طرح میں جا رہا ہوں پیچھے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. پھر آپ بڑے دانا تھے, حضور بڑے عقل مند تھے, آپ نے پہلے مثال تو دے دی, فوراً آپ نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل و دماغ میں آ جائے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی, ہارون علیہ السلام بھی نبی, حضور بھی نبی اور علی بھی, کسی کے دل میں نہ آ جائے. فوراً کہا ہاں علی تیرا اور میرا مرتبہ, تیرا اور میرا مقام موسیٰ اور ہارون کی طرح تو ہے, لیکن ہارون نبی تھے, لا نبی عبادی, سن لے میرے بات, تو نبی نہیں ہوگا. یہ بھی بات بتا دی کہ درجہ تو بہت ہے, لیکن جس طرح وہ دونوں نبی تھے میں اکیلا نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, تاکہ نبوت کا ختم نبوت کا ڈنکا بھی آپ نے بجا دیا اور امت کو سمجھا دی. تو یہاں سے یہ بات کتنی واضح ہے کہ حضور کے ہاں علی رضی اللہ عنہ کا مقام کس قدر بلند تھا کہ آپ نے ان کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ مشابہت دے دی ہے. کہ جس طرح وہ گئے اور پیچھے ہارون علیہ السلام ٹھہرے, اس طرح میں جا رہا ہوں پیچھے میرے نائب کے طور پر تم رہ رہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں بھی کئی ایک مقامات پر ان کی عظمت کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ آپ بدری صحابی تھے, بدریوں کی ساری خطائیں معاف, اور اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب فرمایا, جو مرضی کرو جنت پکی تواڈی, کیونکہ تم نے بدر لڑ لی ہے. دوسری ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, وحی کے ذریعے آپ نے 10 بندوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے جنت کی بشارت دے دی, جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. عشرہ 10 مبشرہ جن کو خوشخبری دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. میرے آقا نے فرمایا یہ 10 کی جنت کی گارنٹی میں تمہیں دے دیتا. ان میں چوتھے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور فضیلت آپ نے دی, لیکن اس فضیلت کو سمجھنے کی بات ہے. آپ نے فرمایا تھا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی رضی اللہ عنہ تیرے ساتھ جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, اور جو بغض کرے گا وہ منافق ہوگا. علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے, اور ان سے بغض رکھنے والا کیا ہے؟ منافق ہے. علی سے محبت ایمان اور علی سے بغض منافقت ہے. یہ حدیث ہے اور یہ دلوں کے اوپر لکھ لیں, لیکن حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے. حدیث کو سمجھنا بھی, بعض لوگوں کو یہ روایت سمجھ نہیں آئی یا جان بوجھ کر انہوں نے اس کا معنی غلط لیا. وہ کیا ہے صحیح معنی بھی سمجھ لیں اور غلط معنی بھی سن لیں اور اپنی اصلاح کر لیں, کہیں آپ بھی اس کا غلط معنی نہ لے لیں. علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا مومن ہے اور بغض رکھنے والا منافق ہے. اب پہلے بغض کا معنی سمجھیں. بغض کا معنی یہ ہے جس کے دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت ہو اور اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے. دشمنی ہو نا, جس کے دل میں دشمنی ہو, وہ بغض ہے. ایک ہے اختلاف, کسی مسئلے میں اختلاف, ایک ہے بغض. اختلاف ہے جس طرح آپ کا اپنے بیٹوں سے بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا کسی مسئلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. بھائی بھائی کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے. بسا اوقات اپنے استادوں سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن دشمنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے استادی تو اگر مسئلہ نہیں سمجھ آیا ٹھیک ہے, لیکن منو گل سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اپنی جگہ پر ہے.
بھائی کہتا بھی یہاں رشتہ کر لے, کہتا میں تو نہیں پسند کرتا لیکن آپ نے کرنا ہے تو کر لے, میں اس کے مخالف ہوں, لیکن میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ دشمنی, اختلاف اور ہے اور دشمنی بغض اور ہے. اس کو مثال سے سمجھاؤں, یہ مثال سمجھ لیجئے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ہے ابو تراب. کیا کنیت ہے؟ ابو تراب. ابو کا معنی والا, تراب کا معنی مٹی. ابو تراب کیا بن گئی؟ مٹی والا. یہ کنیت کیوں پڑی؟ آخر ان کو مٹی والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ پوچھو گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. آپ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو بندہ جا کے پوچھتا ہے نا کہ علی کہاں ہے؟ آپ کے خاوند چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اختلاف. کسی مسئلے میں کیا ہوا ہے؟ اختلاف. اور وہ غصے سے گھر سے چلے گئے ہیں. کیا ہوا؟ اختلاف. بغض؟ بغض اگر نعوذ باللہ آپ بغض سمجھو گے تو حدیث ہے علی سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ سڑ جائے وہ زبان جو اختلاف کا معنی بغض کر کے امی فاطمہ کے بارے میں ایسی بات کرے. ہم کہیں گے بھی اختلاف اور ہے, یہ بغض نہیں. اختلاف ہوا حضور گھر میں نہیں. کہاں لکھا ہے؟ صحیح بخاری میں. حضور نے پتہ کیا کہ پتہ کرو علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں. بتایا گیا کہ وہ مسجد میں زمین پر لیٹ کے سو رہے ہیں. اب ایک تھا کہ حضور کہتے بلا کر لاؤ علی کو. ہو سکتا تھا, حضور بڑے تھے, نبی بھی تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے داماد کی دامادی کا خیال رکھا. داماد کی دامادی کا خیال رکھا. علی رضی اللہ کی عظمت کا بھی خیال رکھا, ان کے مقام کا خیال رکھا. خاوند خاوند ہی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے نکلے, خود وہاں پہنچے مسجد میں. علی رضی اللہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے دھوتی باندھی تھی, چادر باندھی تھی. وہ تھوڑی سی کپڑا جو ہے وہ ان کی شلوار, ان کی ٹانگ سے ذرا اترا ہوا تھا اور ٹانگ کو کیا لگی تھی؟ مٹی. آپ اپنے ہاتھ سے کیا صاف کر رہے تھے؟ مٹی. اور زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ کم یا ابا تراب, کم یا ابا تراب. اوے مٹی والے چل اٹھ جا, چل اٹھ جا, اب بس کر دے, ناراضگی ختم کر دے, چل اٹھ میرے ساتھ چل اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صلح کر لے. ایسے نہیں کرتے. اب علی رضی اللہ فرماتے اللہ کی قسم میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا, میرے والد نے میرا نام علی رکھا. میرے 2 بیٹے تھے, پہلا کا نام حسن تھا, دوسرے کا نام حسین تھا. میری اس کی وجہ سے کنیت ابو الحسن بھی ہے, ابو الحسین بھی ہے. ان دونوں کو ملا کر ابو الحسنین بھی ہے. میرا نام علی بھی ہے, میرا نام حیدر بھی ہے. میری کنیت ابو الحسن بھی ہے, میری کنیت ابو الحسین بھی ہے. دونوں کو ملا کر میری کنیت ابو الحسنین بھی ہے. لیکن اللہ کی قسم میرے والد کے نام سے بڑھ کر, ماں کے نام سے بڑھ کر, کنیت کے نام سے بڑھ کر مجھے پسند ہے دنیا مجھے پکارے تو کس نام سے؟ ابو تراب کہے, کیونکہ میری یہ کنیت کس نے رکھی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اب ابو تراب ان کو بڑا پسند تھا. اب پھر اس حدیث کی طرف لاؤں گا. علی سے محبت کرنے والے مومن ہیں اور بغض رکھنے والے منافق ہیں. لیکن اختلاف رکھنے والے پر منافق کا لفظ اگر کوئی بولے گا تو نعوذ باللہ پھر امی فاطمہ کے بارے میں وہ بکواس ہی کرے گا نا, ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے. اسی طرح ایک اور مثال دے کر پھر اب ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی کی عظمت کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے اور باقی صحابہ کی عظمت کا دفاع بھی ہم نے کرنا ہے. آدھوں سے محبت اور آدھوں سے دشمنی ہم کرتے ہیں نہیں, ہم سب سے ہی محبت کرتے ہیں, سب سے ہی دشمنی. ہمارا وتیرہ نہیں ہے, سارے کافروں سے دشمنی بس. اب دوسری مثال حضرت علی اور حضرت عقیل. حضرت علی رضی کے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی اہل بیت ہیں. علی بھی اہل بیت ہیں اور عقیل بھی, لیکن علی رضی کا درجہ زیادہ ہے کئی وجوہات سے. پہلی بات, حضرت علی سب سے پہلے بچوں میں مسلمان ہوئے, عقیل بچوں میں مسلمان نہیں ہوئے. حضرت علی کو پالا کس نے؟ میرے آقا نے. عقیل کو آقا نے
نہیں پالا. لیکن علی کی شادی کس کے گھر میں ہوئی؟ میرے آقا کے گھر میں. عقیل کی شادی وہاں نہیں ہوئی. علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، عقیل بدری نہیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ مہاجر ہیں، عقیل مہاجر. فرق تو بڑا ہے لیکن ہیں دونوں بھائی، ہیں دونوں، لیکن دونوں بھائی ہیں اور اہل بیت ہیں. دونوں بھائی ہیں اور دونوں اہل بیت ہیں. اب جب ان کے درمیان آپس میں دونوں بھائیوں کا اختلاف ہوا، حضرت عقیل حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر ہیں. ان دونوں بھائیوں کا ہوا آپس میں کیا اختلاف. اگر کوئی بدبخت اس اختلاف کو بغض کہہ کر حضرت عقیل پہ بری زبان کسے گا اور اہل بیت کو برا کہے گا تو ہم کہنے نہیں دیں گے. ہم کہیں گے نہیں، اہل بیت سارے ہی جنتی ہیں. یہ نہیں کہ آدھے اہل بیت جنتی اور آدھے نہیں، نہیں نہیں نہیں، سارے اہل بیت جنتی ہیں. علی بھی جنتی ہیں، عقیل بھی جنتی ہیں. علی رضی کی نسل قیامت تک جتنے اہل بیت ہیں مسلمان سارے جنتی ہیں، اور عقیل کی نسل بھی قیامت تک سارے اہل بیت مسلمان کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تیسری اور آخری مثال اس مسئلے کی یہ سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور عباس چچا جو ہیں ان کا آپس میں ہوا ایک مسئلے میں اختلاف. اس اختلاف کی تفصیل تو بخاری میں ہے، لیکن ان کا پھر فیصلہ کیا حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بھی آپس میں. تو اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اختلاف اور ہے اور بغض اور ہے. دیکھیں نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا، انہوں نے ایک شادی کا ارادہ کیا، اور شادی کس کے ساتھ کرنی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی سے، رشتہ دار تھی. امی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی سے اس مسئلے میں بھی کیا ہو گیا؟ اختلاف. نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں، یہ نہ سمجھنا کہ حضور اپنی بیٹی پر دوسری شادی کو ناپسند کرتا ہے، حرام سمجھ، ایسا نہیں. بات یہ ہے، ایک گھر میں نبی کی بیٹی ہو اور اسی گھر میں نبی کے دشمن کی بیٹی آ جائے تو یہ جائز نہیں ہے. اے علی، شادی تو جہاں چاہے سو کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، لیکن ابو جہل یعنی اللہ کے دشمن کی بیٹی سے نکاح نہیں کرنا. تو علی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج کے بعد آپ میری طرف سے ایسی بات سنیں گے نہیں. یعنی پہلے ان کا آپس میں کیا ہوا، لیکن انہوں نے سمجھ. تو یہ بغض نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف اور ہے اور دل میں دشمنی اور ہے. تو صحابہ سارے ہی آپس میں متفق تھے. بسا اوقات کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا، بغض نہیں. دلیل قرآن سے 26واں پارہ سورۃ فتح آخری آیت، 26واں پارہ سورۃ فتح آخری آیت. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ صحابہ ہیں نا، اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بڑے سخت، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت. رحماء بینہم، آپس میں سارے کیا ہے؟ نرم رحم دل ہیں. اگر ہم کہیں کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، قرآن کہتا ہے رحم دل، اور کوئی کہے بغض ہے. کوئی کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رحم دل ہیں تو پھر ہم مانیں گے رحم دل ہیں. اختلاف ہو جاتا ہے، بغض نہیں. بعض لوگ حضرت علی اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، نعوذ باللہ یہ حدیث اٹھا کر امی عائشہ پہ لگاتے، غلط ہے کہ بغض رکھنے والے منافق. بعض لوگ اس حدیث کو اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لگاتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہوا لہذا وہ بھی کیا ہو گئے؟ منافق. نعوذ باللہ. نہیں نہیں، کوئی صحابی آپس میں بغض رکھنے والا نہیں. منافق رکھتے تھے، صحابی نہیں رکھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات سناؤں آپ کو. آپ کو پتا چلا جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کر کے فتح کرنا تھا نا، تو آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. حضور علیہ السلام نے نا صحابہ کو کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے اب کدھر حملہ کرنا ہے. بس یہ کہا تھا تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو. کدھر جانا ہے یہ نہیں بتایا تاکہ دشمن کو پہلے پتہ نہ چل. ایک دم سے ہم جائیں گے تو پھر ہمارا پلڑا بھاری رہے گا. بتایا نہیں تھا.
چند صحابہ کو بتایا بس قریبی قریبی. ان میں سے ایک صحابی سے یہ خطا ہو گئی. انہوں نے سوچا کہ اب مکے پر حملہ ہوگا, ادھر تو میری بیوی بھی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میرے ماں باپ بھی ہیں, حملہ ہوا تو سارے, تو اگر میں ان کو بتا دوں گا نا تو ذرا اپنا بچاؤ کر لیں. تو ایک صحابی انسان تو تھے نا, صحابہ کے بارے میں سمجھ لیں, وہ غلطی سے پاک نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی ہوئی تھی. غلطی سے پاک صرف نبی صحابی نہیں, لیکن غلطی اللہ نے معاف فرمائی. اس کو کہتے ہیں معصوم نہیں تھے, مغفور تھے. معصوم یعنی غلطی سے پاک, معصوم نہیں, مغفور جن کو معاف, یعنی ان سے ہو جاتی تو میرا رب ویسے ہی معاف فرما دے. تو مغفور تھے, غلطی بہرحال ہو گئی. انہوں نے ایک پرچی پہ لکھ کے نا ایک عورت کو دے دیا وہ خط, اور کہا کہ جاؤ اور جلدی سے وہاں پہنچا دو کہ اپنی تیاری کر لو, حضور آ رہے ہیں. وہی آ گئی, حضور گل لیک ہو گئی جی, گل چلی گئی جی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور 2 اور صحابہ کو کہا کہ گھوڑا دوڑاؤ. ایک مقام ہے سنح, سین نون ہے, ابھی مدینے سے تھوڑا ہی دور ہے, وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ واپس لے آؤ بس. اب صحابہ گئے, علی رضی اللہ عنہ ان کے بڑے مقرر ہوئے, تینوں میں بڑے حضرت علی. وہاں پہنچے تو واقعتاً وہی کے ذریعے پتہ چل گیا تھا وہاں تک عورت پہنچنے والی ہے تو جلدی سے جاؤ. وہاں پہنچے, عورت مل گئی. فرمایا تیرے پاس خط ہے؟ کہنے لگی نہیں ہے, کیونکہ اس کو بتایا گیا تھا دسنا کسے نو نہیں. اس نے کہا نہیں ہے. انہوں نے بڑا تلاشی لینے کی کوشش کی لیکن ملا. اب یہاں ایک شک آ سکتا تھا, یار شاید وہ آگے نہ نکل گئی ہو, شاید ہے وہ پیچھے رہ گئی ہو, شاید کوئی اور ہو, ہم نے ساری تلاشی لے لی ہے تو دوسرے کسی طرف دوڑے. آ سکتا تھا نا, لیکن علی رضی اللہ کے دل میں یہ بات آئی. انہوں نے کہا جب حضور نے کہا تھا کہ سنا مقام پر ہے تو سنا پر ہی ہے, ہمیں ملے یا نہ ملے, نظر آئے یا نہ آئے, ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے, ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے, ہمارے ہاتھوں کو غلطی لگ سکتی ہے, ہمارے ٹیبوں کو غلطی لگ سکتی ہے, لیکن آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو غلطی نہیں لگ سکتی ہے. کہنے لگے خط تیرے پاس ہے, کہ تلاشی لے لو, لے لی, نہیں ملا. کہا ملے یا نہ ملے ہے تیرے پاس ہے, تو دے دے, ورنہ دھمکی دی کہ ہم تجھے مار دیں گے یا فلاں سزا دیں گے. جب یہ غصے میں آئے, اب وہ عورت تھی, یہ 3 مرد تھے, اور ان کا کانفیڈنس لیول چیک کر کے عورت اگر یہ تھوڑا سا لوز ہو جاتے تو وہ بھی اپنی بات پہ پکی ہو جاتی. جب انہوں نے کہا ہو یا نہ ہو, جب میرے آقا نے کہہ دینا ہے تے بس ہے, بس سانو یہ ہوتے اور کوئی گل دی ضرورت ہی نہیں. جب انہوں نے بہت یقین سے کہا تو پھر اس نے اپنی گت کے بالوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا, وہاں سے نکال کر دے دیا. علی رضی اللہ لے کر واپس آ گئے. جب پتہ کیا گیا تو کس نے لکھا تھا؟ کہا ابو لبابہ نے لکھا تھا. بلایا گیا, کہا ابو لبابہ کیوں ایسے کیا؟ کہنے لگے حضور بس غلطی ہو گئی. عمر رضی اللہ کو غصہ آیا, کہا آقا اس نے ہمارا راز کیوں بتایا, مجھے چھوڑے میں اس کی گردن اتار دوں. فرمایا عمر رک جا, تمہیں نہیں پتا یہ بدری ہے. یہ کون ہے؟ بدری صحابی. میرے رب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بدریوں میں نے تمہارے سارے ہی معاف فرما دی. لیکن یہاں جو نقطہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کی بات پہ کتنا یقین تھا, اعتماد تھا. آج دنیا حضور کی حدیثوں کو سائنس کے اوپر لا کے چیک کرتی ہے. سائنس مانے گی تو میں مانوں گا,
عقل مانے گی تو میں مانوں گا, دنیا مانے گی تو میں مانوں گا. اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے ساری سائنس ایک طرف ہو, میرے آقا کی بات ایک طرف ہو, ساری دنیا ایک طرف ہو, میرے آقا کی بات ایک طرف ہو, ساری دنیا کے پیمانے ایک طرف ہو, میرے آقا کی بات ایک طرف ہو, ساری دنیا کچھ کہے, میرے آقا کچھ کہے, ہم ساری دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دیں گے اور آقا کی بات کو سینے سے لگا کے کہیں گے یہی حق ہے, یہی سچ ہے, بس اس سے آگے کچھ نہیں. یہ ایمان ہے. جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا, صلح کرنے لگے, حضور علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں. 1400 صحابہ ساتھ لیے نکل گئے. حدیبیہ مقام پر پہنچے تو کافروں کو پتا چلا حضور آ رہے ہیں. ابھی دشمنی تھی, انہوں نے اپنی تیریں تلواریں اکٹھی کر لیں. حضور نے تو احرام باندھے ہوئے تھے, لڑائی کے لیے تو گئے ہی نہیں. اب انہوں نے لڑائی کا ماحول بنا لیا. آپ حدیبیہ مقام پر ٹھہر گئے. مذاکرات ہونے لگے. مختصراً بات یہ, مذاکرات ہونے لگے تو ان مذاکرات میں آپ نے جو لکھا نا, اس میں یہ لکھا گیا ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں فریقین کے نام لکھے جاتے ہیں نا, تو آپ کی طرف سے کیا لکھا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کافر کہنے لگے آپ یہ نہ لکھو, آپ لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک اصولی بات کی. انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو پھر ساڑی تو لڑائی کا دی ہے. اگر ہم مان لیں کہ آپ واقعتاً کیا ہے اللہ کے, تو پھر ہم بے وقوف ہیں, ہم آپ سے لڑائی کریں. نہیں, آپ لکھو محمد بن عبداللہ. آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول تو ہوں ہی, لیکن چلو بات آگے چلاتے ہیں, تمہارے نہ ماننے سے میری کوئی رسالت ختم تھوڑے نہ ہو جانی ہے. تو آپ نے فرمایا اے علی چل ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے. آپ کے کاتب کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ. فرمایا علی چلو کوئی بات نہیں, یہ نہیں مانتے تو نہ مانے, تم لکھ دو محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ پر لائن لگا دو. کیا لگا دو؟ لائن لگا. قربان جاؤں علی تیرے اوپر. کہا حضور آپ کا حکم بہت بڑا, لیکن علی کے اندر یہ جگرا ہے ہی نہیں کہ لکھا رسول ہو علی اوپر لائن لگا دے. میں نہیں کر سکتا. بہت بڑا آپ کا حکم, لیکن علی کے ہاتھوں میں یہ سکت ہی نہیں, علی کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں, علی کے اندر یہ دل ہی نہیں ہے. حضور آپ کا نام کے آگے رسول لکھا ہو اور علی اوپر کانٹا لگا دے یا لائن لگا دے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ محبت کی انتہا تھی, محبت کا ہی معراج اور کمال تھا. آج کچھ دوست کاغذوں پر آقا کا نام لکھ کر زمین پہ پھینک دیتے. یہ ایمان ہے؟ یہ محبت ہے؟ نہیں 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 نہیں. علی رضی اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے؟ حضور جب لکھ دیا آپ کو اللہ کا رسول, آپ معاف کیجئے گا حکم تو آپ نے دیا ہے, لیکن میرے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کانٹا لگاؤں. آپ نے فرمایا چل علی ٹھیک ہے, تیری محبت اپنی جگہ پر, مجھے بتا کہاں لکھا ہے, میں اپنے ہاتھ سے کر دیتا ہوں, باقی تو لکھ دینا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لائن لگائی اور آگے لکھا, اور علی رضی اللہ کی محبت کا ہمیں پتہ چل گیا. علی رضی اللہ کی فضیلت کے حوالے سے آخری حدیث اور اس کا مفہوم بتا کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو آپ نے حج کا ارادہ کیا. آپ نے حج کا, تھکے تو نہیں ہے نا, 10 منٹ بس, حج کا ارادہ کیا. علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت آپ نے یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا. کہاں کا؟ یمن کا گورنر بنایا ہوا. وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے, لیکن اعلان ہو گیا, اطلاع پہنچ گئی اس سال حضور نے حج کرنا ہے, جس نے آقا کے پیچھے حج پڑھنا ہے وہ سارے آ جانا. میرے آقا مدینے سے نکلے اور علی رضی اللہ عنہ یمن سے نکلے. کہاں سے؟ یمن سے. حج کی قسمیں ہیں 3, حج کے طریقے ہیں 3. پہلا ہے حج مفرد, کلا حج, اگے پیچھے کوئی عمرہ نہیں,
صرف حج. دوسرا ہے حج تمتع. عمرہ کریں گے پہلے جا کر, احرام کھول دیں گے, حج کے دنوں میں پھر احرام باندھیں گے, پھر حج کریں گے, جس طرح سارے پاکستانی کر دیں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا, جاتے ہیں سارے, جا کے عمرہ کر کے کیا کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, پھر جب حج کے دن آتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں اور حج کرتے ہیں. کتنے طریقے ہو گئے؟ کلا حج, عمرہ کوئی نہیں. حج اور عمرہ ہے لیکن احرام کھول دینا ہے. تیسرا ہے حج قران, گھر سے قربانی ساتھ لے کر جانی ہے, ادھر جا کے عمرہ کرنا ہے, احرام نہیں کھولنا, چاہے 2 دن ہو, 5 دن ہو, 10 دن ہو, 50 دن ہو, جب حج کریں گے اس کے بعد احرام کھولنا ہے. یہ ہے حج قران. کتنی قسمیں ہو گئی؟ کلا حج, حج اور عمرہ لیکن احرام کھولنا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, احرام نہیں کھولنا, قربانی بھی گھر سے. اب علی رضی اللہ کی محبت دیکھیے گا, جب آقا نکلے مدینے سے ارادہ کیا حج کا, علی رضی اللہ نکلے یمن سے ارادہ کیا حج کا. اب علی رضی اللہ کو پتا نہیں ہے کہ میرے آقا نے کون سے حج کا, پہلا بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی. علی رضی اللہ کے اوپر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. انہوں نے اللہ سے کہہ دیا, اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے آقا نے کیا ارادہ کیا ہے, لیکن میری بھی وہی نیت ہے جو مدینے میں میرے آقا کی نیت ہے, میری بھی وہی نیت ہے جو میرے آقا کی نیت. بس یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ علی ولیوں کے بھی امام تھے لیکن غیب دا پتہ نہیں سی. ایمان رکھیے گا, کہا میری وہ نیت ہے جو کس کی ہے, آقا کی ہے. جب آپ کو ساتھ مکے میں آ کر ملاقات ہوئی نا تو فرمایا علی تیری کیا نیت ہے, کون سے حج کی؟ فرمایا آقا میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا یا رب میری طرف سے بھی وہی نیت ہے جو حضور کی نیت ہے. آپ کے ساتھ پھر آپ نے حج قران کیا. قران احرام نہیں کھولا تھا, حج کر کے احرام کھولا تھا. جب حج ختم ہوا نا, واپس آنے لگے, راستے میں تھے تو 2 بندوں نے حضرت علی رضی اللہ کی جا کر شکایت لگائی اللہ کے پیغمبر کو کہ حضور آپ نے علی رضی اللہ کو یمن کا گورنر بنایا اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے. حضور کو غصہ آ گیا. پہلے کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا, بس حضور واپسی پر جا رہے ہیں, جیسے آپ سفر کر رہے ہو, ایک جگہ پہ آپ نے سٹاپ کیا, کسی نے آپ سے بات کر لی, حضور واپس آ رہے تھے تو 2 شخصوں نے حضرت علی رضی اللہ کی کیا لگائی, شکایت. میرے آقا کو کیا آ گیا, غصہ, کہ یہ غلط کہہ رہے ہو تم, میرے علی غلط کر سکتے نہیں, تم غلط کہہ رہے. پھر آپ نے سب اکٹھے کر لیے, وہاں سارے صحابہ جتنے وہاں سفر میں ہو سکتے تھے, باقی تو سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. کوئی شام سے آیا تھا, کوئی عراق سے, کوئی فلسطین سے, کوئی کہاں سے, سارے چلے گئے. حضور کا جو قافلہ مدینے کی طرف واپس آ رہا تھا, اس قافلے میں جتنے تھے آپ نے سارے اکٹھے کیے. اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. فرمایا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے اوپر اپنا حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ یعنی تمہیں خود بھی اپنے آپ پہ اتنا اختیار نہیں جتنا حضور کو تمہارے اوپر اختیار ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہے. فرمایا پھر سن لو, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اس کو علی کے ساتھ بھی دوستی لگانی پڑے گی. جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں, جس کے دل میں علی کی دوستی نہیں سمجھ لے اس کے دل میں محمد کی بھی دوستی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس وجہ سے تم علی کے بارے میں برا نہ سوچو, غلطی بات نہ کرو, علی کے ساتھ کیا کرو, محبت کرو, دوستی رکھو. جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں علی رضی کی بھی محبت ہونی چاہیے. جس کے دل میں علی کی محبت نہیں سمجھ لو اس کے دل میں میری بھی محبت. اب یہ لفظ تھا, اس کا معنی دوستی تھا, حدیث صحیح ہے, لیکن میرے کچھ دوستوں نے اس لفظ کا معنی بدل دیا. اب عربی ایک زبان ایسی ہے جس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں.
اس لفظ مولا کے 19 معنی ہیں. کتنے؟ 19 معنی ہیں. ان میں ایک معنی ہے مشکل کشا کا. ایک معنی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سورۃ بقرہ کی آخری آیت. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اے اللہ تو ہمارا مشکل کشا ہے, تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا رب ہے. مولا کا ایک معنی رب بھی ہوتا ہے, تو ہمارا رب ہے. اب مولا کے مختلف معنی ہیں, تو جہاں جو معنی ہو وہ فٹ کرنا چاہیے. تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دوست والی حدیث کو کس معنی میں لے لیا؟ مشکل کشا. تو یہ غلط ہے. مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے. اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے, اللہ ہی ہمارا مولا ہے, اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والے. علی رضی اللہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے, ہمارے دوست ہیں, ہم اپنے دلوں میں ان سے محبت رکھتے ہیں. جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے, جس کے دل میں محبت ہے وہ مومن ہے. لیکن اس کا معنی مشکل کشا نہیں کرنا. مشکل کشا کرو گے تو پھر کتنے مشکل کشا ہوگے؟ 2, ایک اللہ اور ایک یہ. ایسا نہیں, ایسا نہیں. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا. ایک ظالم نے فجر کے وقت ان کے اوپر وار کیا اور ان کو آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت ایک وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک پاؤں کاٹے تھے, اور دوسرا دنیا کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی رضی اللہ کا قاتل ہوگا. بڑا بدبخت. علی رضی اللہ شہید ہوئے لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو بچا سکے تو مشکل کشا تو نہ ہوئے. کوئی ہمارے رب کو قتل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ اللہ مشکل کشا ہے. علی رضی اللہ شہید ہوئے, وہ مشکل کشا نہ ہوئے. علی رضی اللہ کے بیٹے حسن کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. اپنے بیٹے کو بچایا نہیں. ان کے دوسرے بیٹے حضرت حسین شہید ہوئے, اپنے بیٹے کو بچایا نہیں. اور بھی مسلمان سارے کتنے سارے شہید ہوئے, بچایا. علی رضی اللہ دوست ضرور ہے لیکن مشکل کشا کا معنی لینا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں علی رضی اللہ کے ساتھ سچی محبت, سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, فوت شدگان کو معاف فرما, ہمارے اوپر رحم فرما, صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ جی تیرے بندے تیرے دین کو سننے کے لیے آئے, اے اللہ ان کو راہ ہدایت عطا فرما, اپنے دین کے مخلص بندوں میں شامل فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے ان تمام آنے والے مہمانوں کی, بزرگوں کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ جس طرح جہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرما. اے اللہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں, لیکن تو اپنی رحمت کے سہارے ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس, اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اے اللہ جن بیٹوں بھائیوں نے یہ سارا انتظام کیا ہے, اے اللہ ان کی منتیں قبول فرما, ان کو مزید استقامت عطا فرما, ہم سب کا آنا قبول فرما. مولا تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا اللہ ہے. اے اللہ ہر آنے والے کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, نیک حاجات کو پورا فرما. جو مانگا ہے عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا